بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، بندہ اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، پس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ نمبر 1، اے کافر۔ نمبر 2، اے بدکار۔ نمبر 3، اے دھوکے باز۔ نمبر 4، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کسی شخص کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے۔ میزبان نے خادم سے کہا، ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو میں دوسری مرتبہ سفر حج سے لایا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مسکین، تو نے ایک جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ عزیزان محترم، سچے دل سے غور فرمائیے، سوچئے، کام ایک ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، ان کے ذریعے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، مگر ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے اگر جہنم کے حقدار بن جائیں، روز قیامت ہمیں بدکار، دھوکے باز، کافر اور نقصان اٹھانے والا کہہ کر پکارا جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔